کہ جس کو آپ کی ذات مبارک ملے گی اسی کو اللہ ملے گا، اور جس کو آپ کی ذات مبارک آپ کی محبت نہیں ملے گی اس کو اللہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کی ذات سے ہی کی نسبت سے ہی شفاعت کو اور مغفرت کو منسلک کر دیا۔ تم روزانہ وہ باتیں کرتے ہو جو شیطان ایک دفعہ کر کے مردود ہوا تھا، تو زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار کرتے ہوں گے، روزانہ کرتے ہیں نا، لیکن اسی ذات بابرکت کی بدولت تو مردود نہیں ہوتے، محبوب ہی رہتے ہو۔ اسی کلام کی برکت سے تم پر عذاب نہیں آتا۔ ہاں، یہ درود پاک کی برکت ہے اور کثرت کی، کہ جو ہم لوگوں پہ عذاب نہیں آتا۔ خیال آتا ہے کہ جب مقصود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو پھر یہ دوسرے ذکر اذکار جو ہیں یہ ان کی پھر کیا مطلب؟ بالکل ایک ہے، کیوں ہے؟ بیت اللہ کہاں ہے؟ عرب میں ہے نا، مرکز ہے دنیا کا۔ کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کچھ سعودی عرب میں ہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حرم پہنچنا۔ راستے کیا ہیں؟ الگ الگ۔ اب تمہارا راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، اور جو برطانیہ سے آتا ہے 24 گھنٹے کا۔ تم اس کو کوئی یار تو اتنا پھیر کر کے کیوں آیا 24 گھنٹے میں؟ تو 2 گھنٹے میں آ گیا تھا۔ ہو گیا؟ کل کی بات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نا، کیونکہ اس کا راستہ بیچارے کا اتنا ہے۔ روٹس قائم ہوئے ہیں نا وہاں آنے کے لیے، تو یہی حال ہے، اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اور ذکر جو ہے اور فکر جو ہے وہ ہے کس کا؟ آپ ہی کی ذات تک تو پہنچنا ہے۔ جو آپ کی ذات تک پہنچ جائے گا وہ رب تک پہنچ جائے گا، ورنہ ڈائریکٹ تو کوئی رب تک نہیں جائے گا۔ اب تم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ خالی رب کا ہی کلام ہے نا، یہ تو اور کسی کا تو نہیں ہے۔ سارے کافروں سے پڑھواؤ۔ اگر سارے کافر مل کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرنے لگیں تو وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ قانون بنایا اللہ نے یہ کہ نبی جو تمہارا اقرار کرے گا اور تمہاری اطاعت کرے گا اسی کو ایمان کی دولت دی جائے گی، وہی پاک کیا جائے گا، ہے نا یہ بات؟ تو اسی طریقے سے یہ سارے اذکار جو ہیں وہ فطرت کے قانون کے مطابق ہیں۔ نماز بھی وہی ہے، زکوٰۃ بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے، روزے بھی وہی ہیں، لیکن طریقے سب کے الگ الگ ہیں نہیں ہیں، اوقات سب کے الگ الگ ہیں نہیں ہیں۔ سارے ذریعے کیا ہیں؟ اللہ ہی تک پہنچنے کے، رسول کی سنت ہے، سب وہی ہیں نا۔ لیکن کیا روزہ عبادت میں نہیں آتا؟ آتا ہے نا۔ زکوٰۃ عبادت میں آتی ہے؟ آتی ہے۔ حج عبادت میں آتا ہے؟ آتا ہے۔ نماز عبادت میں آتی ہے؟ آتی ہے۔ اب بغیر وضو کے نماز عبادت میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ نماز تو پڑھی تم نے، لیکن وضو اس کا قانون ہے، شرط بنا دی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ حرام پیسے میں زکوٰۃ ہوتی ہے؟ چاہے کروڑوں اربوں خربوں کیوں نہ ہو، نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ کون ایسا مالدار ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا؟ سب نکالتے ہیں، اور تمہیں پتہ بھی ہے اس کی کمائی حرام کی حلال کی نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے۔
وہ قبول ہے نہیں، لیکن وہ نکال رہا ہے وہ اپنی تسلی کر رہا ہے. کیونکہ قانون بن گیا نا. لیکن اس قانون کے قواعد ہیں کچھ، وہ کچھ ضوابط ہیں جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور جب تک ہم وہ نظر انداز کرتے رہیں گے اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے خالی درود ہی پڑھنا ہے. اب ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور درود پڑھے ہیں، کیوں؟ فرض کو وہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ وہ قانون کے مطابق نہیں کر رہا. ثواب قانون کے مطابق ہے، قواعد کے مطابق ہے. ہر چیز ایک سے جڑی ہوئی ہے. یہ زنجیر دین، رسی ہے، یہ جڑی ہوئی ہے. کسی ایک کو ترک کر کے ایک کو نہیں اپنا سکتے. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود سب اذکار میں شامل ہو گئے. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اسی کو ذکر سمجھ رہے ہیں سب کچھ. مگر اس میں بھی ایک ادراک کی ضرورت ہے کہ ہم کس پیسے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، کس پیسے سے حج کر رہے ہیں، کس پیسے سے مسجد بنوا رہے ہیں. ہے قاعدہ، قانون نہیں ہے. سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ میں نے مسجد نہیں بنوائی اور سامنے والے نے مسجد بنوائی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا پیسہ کیسا تھا جس سے مسجد بنائی گئی تھی. اور تم نے حلال کے پیسے سے ایک اینٹ لگا دی خالی. اس کی فضیلت کیا ہے اور اس پیسے کی پوری مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ وہ اینٹ قبول ہے لیکن پوری مسجد قبول نہیں ہوگی. اب ایسے پیسے کی مسجد بنائی جائے گی، ایسے پیسے سے بجلی آئے گی، ایسے پیسے سے قالین بچھائے جائیں گے، ایسے پیسے سے اے سی لگائے جائیں گے، ایسے پیسے سے مولوی صاحب کی تنخواہ دی جائے گی، ایسے پیسے سے مؤذن کی تنخواہ دی جائے گی. اب اس میں بیچارے نمازی مقتدی نماز پڑھنے آئیں گے، وہ سب قبول ہے. پھر کیا بنے گا ہمارا؟ کہاں جائیں گے ہم چٹائی پہ پڑھ لیتے تو اچھا تھا. مقصد میرا کہنے کا نہیں ہے یہ کہ نہ بنائے مسجد، لوگ بنائیں جیسے چاہے بنائیں، ان کی مرضی ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے، اسلام جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کی باتوں سے. لیکن اگر تم جائز پیسوں کی مسجد بناؤ گے اور تم رشوت نہیں لو گے، بدماشی نہیں کرو گے، زمینوں قبضے کر کے زمینیں بیچ کے مسجد نہیں بناؤ گے لوگوں کی، تو امن پیدا ہو جائے گا، اصلاح کا سبب، اصلاح ہو جائے گی. ایک دوسرے کی تکلیف میں نہیں آئیں گے ایک دوسرے کی وجہ سے. میں 100 کو تکلیف میں ڈال کے ایک مسجد بنا دوں، مقصد یہ نہیں ہے. میں مزدوروں کو مزدوری دیتا نہیں، مسجد بناتا ہوں. اسلام نہیں کہتا ایسا. بھائی تو مسجد تھوڑے کم پیسوں کی بنا لے، ان کے پیسے پورے کر دے. آدھی مسجد میں کسی اور کو شریک کر لے، ان کے پیسے تو پورے دے دے، ان کی حق تو پورا دے دے. یہی اصلاح ہے، یہ اسلام ہے. ورنہ تم تو کہو گے یار میں نے تو مسجد بنائی تھی، مجھے تو اب جنت میں گھر نہیں مل رہا. پھر جھگڑے والی بات پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ خدا سے ڈر رہا ہوں. بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ جو مسجد بنائے گا اس کو جنت میں کر دوں گا. تمہیں تو 5 مسجدیں بنا کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب 5 محل ملنے چاہیے مجھے تو یہاں پہ. پھر وہ یہ تو بتائے گا نا کہ میں نے کیسے بتائی تھی بنانا. تو ایک اینٹ لگا کے آ جاتا بس خالی، تجھے محل دے دیتا. اب تو لوگوں کا یہ حال ہے. تو بات یہ، اس کو کہتے ہیں اصلاح. یہ ہے اصل سمجھنے والی بات. ہماری عبادت جبھی قابل قبول ہے جب ہم اس بات کو سمجھیں گے.
حقوق اللہ سے حقوق العباد جڑا ہوا ہے. بے شک لازم موضوع. عبادت سے شریعت جڑی ہوئی ہے بے شک. اور شریعت سے خلق جڑی ہوئی ہے. تو جب تک سب جڑے ہوئے ایک دوسرے سے تو پھر تم کسی کو کاٹ کے الگ کیسے کر سکتے ہو الگ کو؟ اب جب تم نے کسی کو کاٹ کے الگ کرا تو تم نے تو مخالفت کری. مطابقت کب کری؟ ایک چیز میں مطابقت کر رہے ہو، 10 چیز میں مخالفت کر رہے ہو، تو وہ مطابقت تو کسی کام کی نہ ہوئی. یہی بات ہے. بس ہم اپنی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے پہلے اپنے اخلاق کو اور عقیدے کو درست کریں، اور جب یہ درست ہوگا تو پھر عبادت آٹومیٹک درست ہو جائے گی آپ کی، اور قابل قبول بھی ہو جائے گی جو درست ہو جائے گی. تو نہیں تو وہی جھگڑا ہے، وہی بات ہے. عبادت ہم سبھی کر رہے ہیں اور ہم اس وہم میں بھی ہیں کہ ہم سارا کام اچھا کر رہے ہیں، کوئی برائی کا کام نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. چاہے ہم 2-4 کے حق ہی مارتے ہیں نا، اور کیا کر دیتے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیچ دیتے ہیں، اور کیا کر لیتے ہیں بھائی، تھوڑی ملاوٹ کر کے حج پہ چلے جاتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں اور اس سے زیادہ. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرا. ہم نے جو زکوٰۃ دی ہے، چاہے ہم نے کتنی رشوت لے لی ہے، ہم نے زکوٰۃ تو دے دی نا اللہ میاں کی. ہم نے کیا کر لیا زیادہ؟ جب ہماری سوچ یہ رہے گی نا، جب تک کام تو ساری دنیا کے چلتے رہیں گے، لیکن تمہارا نہ پھر عقیدہ درست ہے، اس کا مطلب ہے، اور نہ ہی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پہچانا ہے. ورنہ تم ایسا کچھ نہ کرتے، تم بھوکے رہ لیتے، تمہیں ایک اینٹ نہ لگاتے مسجد میں. اگر اللہ تمہیں توفیق دیتا، تم ایک لوٹا مٹی کا خرید کے لے جا کے وہاں باتھ روم میں رکھ دیتے کہ بھائی میری طرف سے ایک لوٹا ہے. اس کا بھی اجر تمہیں ایسا ملتا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا بھائی لوٹا بن جاتا.